نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا ٹاپک گناہوں کی معافی کی دعا ہے۔ گناہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ کے حضور اس گناہ کے اوپر اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اگر وہ دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، تو ہم جو عام انسان ہیں، جو ان کے امتی ہیں، تو ہمیں دن میں 1000 دفعہ کم از کم اللہ کے حضور اپنے چھوٹے موٹے کبیرہ صغیرہ گناہوں کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بے شبہ تقوی مینارہ ہدایت اور تقوی سے اعراض حقیقی بدقسمتی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جنت، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو معمولی سے معمولی اعمال کا حساب بھی دینا ہوگا۔ یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتا جاؤں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہو اور وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ لوگوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ تو پہاڑوں جتنے بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت کچھ لوگ مسلمان پہاڑوں کی ماند گناہوں کے ساتھ آئیں گے، کچھ مسلمان لوگ، اور کچھ مسلمانوں کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، کچھ گناہ قلبی ہوتے ہیں، جیسے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات نفع یا نقصان دے سکتی ہے، یا اللہ پر کامل توکل کا نہ ہونا، یا تکبر و حسد وغیرہ۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق قول کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کی قسم اٹھانا، جھوٹ، غیبت وغیرہ۔